بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو روزے کی فرضیت سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر آنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور اس کی عنایت اور اس کی بخشش ہے۔ اس پر زبانی طور پر جہاں شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، وہیں عملی طور پر بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور عملی شکریہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے تقدس کا خیال رکھا جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جہاں اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، اسی طریقے سے اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا کہ روزہ فقط تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اب روزے کا فائدہ بھی بیان کیا کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے تو انسان کے اندر دو طرح کے مادے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں جو انسان کی فطرت اور جبلت میں موجود ہیں۔ ایک شیطنت کا مادہ ہے جس میں سرکشی اور بغاوت، اور دوسری طرف صفات ملکوتی ہیں، فرشتوں جیسی صفات۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں انسان کی جبلت اور فطرت میں رکھ دینے کے بعد انسان کو اس بات کا مکلف بنایا ہے اور اختیار دیا ہے کہ وہ خود ان میں سے جس پہلو کو بھی اجاگر کرنا چاہے اجاگر کرے۔ جو بعض لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو محنت و ریاضت کر کے اپنے اندر صفاتی ملکوتی صفات کو اجاگر کرتے ہیں، فرشتوں جیسی صفات اجاگر کرنے کے بعد اپنے رب کا قرب پاتے ہیں۔ اور بعض بد نصیب وہ ہوتے ہیں کہ جو شیطنت اور بغاوت اور سرکشی کا جو مادہ ہے نا، اسی کو اپنی ساری زندگی میں اجاگر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے پروردگار کا قرب نہیں پا سکتے، بغاوت اور سرکشی کی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کی چیزیں فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ انسان محنت و ریاضت کرے اور اپنے اندر ملکوتی صفات اجاگر کرے۔ یہ مقصد تمام لوگوں سے اللہ رب الجلال نے حاصل کرنا تھا، اس لیے تمام ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا۔ ہاں، روزوں کی فرضیت جو تھی وہ تمام امتوں پر برابر ہے، لیکن احکامات جو ہیں وہ ہر امت کے شریعت کے تناظر میں وہ مختلف رہے ہیں۔ جیسا کہ امت محمدیہ کی شریعت جو ہے اس میں امت محمدیہ کے لیے روزے کے کچھ الگ احکام ہیں۔ لہٰذا یہ تو فلسفہ ہے کہ ہم تم پر روزہ اس لیے فرض کر رہے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہمیں روزے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ روزے کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لاشعوری میں کہیں روزے کے احکامات کو اور روزے کے تقاضوں کو پامال نہ کر بیٹھیں۔ اس لیے چند چیزوں کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بعض دوست احباب جو ہے وہ روزے کے ساتھ ہوتے ہیں مگر اس میں گانے بجانے کا اہتمام ہوتا ہے، گانا بجانا سننے کا اہتمام ہوتا ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ جس شخص نے جھوٹ یعنی معصیت کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی جو حکمت ہے وہ ہے تقویٰ۔ روزے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کے جو احکام توڑا کرتے تھے، معصیت اور نافرمانی میں تم مبتلا تھے، یہ معصیت اور نافرمانی کے کام تم سے رک جائے۔ یہ روزے کا اصل فلسفہ ہے۔ اگر اس کے باوجود ہم لاشعوری میں گانا بجانا سنیں گے تو یاد رکھیے گانا بجانا تو باقی 11 مہینوں میں بھی حرام ہے، اور روزے میں اس کا گناہ تو پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ روزے کے تمام تر تقاضے اور تقدس گانا بجانا سننے سے پائمال ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بد نظری اور بد نگاہی ہے جس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ سورہ نور میں اہل ایمان کو فرمایا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور مومنہ عورتوں کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ بد نظری سے شریعت روکتی ہے کہ نگاہ کہیں کسی غیر محرم پر نہ پڑ جائے، اور اسی طریقے سے وہ اشیاء جن کے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے ان پر تمہاری نگاہ نہ پڑے۔ اب لاشعوری میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بد نگاہی
اور بد نظری کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، جو روزے کے تقدس کو پائمال کر دیتا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے غیر شعوری طور پر لاشعوری کے عالم میں ہم سے بد نگاہی اور بد نظری کا ارتکاب ہو جاتا ہے، لہٰذا روزے کا تقدس پامال ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت سارے نوجوان دوست احباب اور راتوں کو جاگتے ہیں اس نیت سے کہ ہم سحری کھا کر کے صبح نماز فجر کے بعد آرام کریں گے، لیکن اس رات کے بیدار رہنے میں اور جاگنے میں بہت ساری قباحتیں یہ ہیں کہ فضول گپ شپ میں رات گزر جاتی ہے، بجائے عبادت اور ریاضت کرنے کے فضول گوئی میں اور قصے اور کہانیوں کے بیان کرنے میں رات بیت جاتی ہے۔ بہت ساری لغو قسم کی باتوں میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، گیمز وغیرہ کھیلنے میں وہ اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو راتوں کو بیدار رہنا ہے نا، یہ اگر بیداری ہو عبادت اور ریاضت کے ساتھ تو بڑی ہی ممدوح ہے، اور اس پر تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر راتوں کو بیدار رہے بندہ اور فضول اور لغو کاموں میں وہ راتیں صرف کر دے، اور وہ بھی رمضان المبارک کی مقدس اور بابرکت راتیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر انسان کا اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو لاشعوری میں بہت سارے ایسے گناہ پھر بھی ہماری زندگی میں جڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے کا تقدس پائمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے غیبت ہے، غیبت شریعت مطہرہ نے حرام ٹھہرائی ہے، بلکہ انسانی جان پر حق یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کا گلہ و شکوہ نہ کیا جائے۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں غیبت ہوگی، کسی کا پیٹھ پیچھے گلہ و شکوہ ہوگا، تو یہ روزے کے تقدس کو پائمال کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا روزہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کا زبانی شکریہ ادا کریں، تو وہیں عملی شکریہ یہ ہے کہ ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اس کے تقدس کا پورا خیال رکھیں، نہ گانا بجانا اس کی طرف ہمارا التفات و توجہ ہو۔ اسی طریقے سے بد نظری سے اور بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت اور فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طریقے سے راتوں کو اس نیت کے ساتھ جاگنا کہ اس میں گپ شپ ہو اور قصے کہانیاں سنائی جائیں اور فضول گیمز وغیرہ کھیلی جائیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ مہینہ محنت و ریاضت کا مہینہ ہے، اس میں دن بھر میں اللہ رب الجلال کے حضور قرب حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن کریم کو معمول بنائیں، ذکر و اذکار کو، توبہ اور استغفار کو، اور اسی طریقے سے راتوں میں نماز تراویح کے ساتھ ساتھ اگر جاگنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو آپ نفلی عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت میں یہ راتیں بسر کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا پیکیج ہے رحمت کا، جس کو وصول کرنا ہے تو ہم نے اپنی محنت و ریاضت سے وصول کرنا ہے۔ لہٰذا اس تقدس کو پائمال نہ ہونے دیں، اور روزے کے جو تمام تر تقاضے ہیں ہم ان تقاضوں کو پورا کریں۔